بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اگلے 5 اشعار ہے جو اس قصیدے کے اختتامی اشعار ہے۔ دیکھیے، اذاقنی زمانی بلوى شرقت بها لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحب۔ اذاق یذیق اذاقۃ چکھانا، باب افعال سے بلوا مصیبت آزمائش کو کہتے ہیں، بلا یبلو بلون آزمانا۔ بلوا اس کی جمع بلایا آتی ہے۔ شریقہ یشرق شرقن، حلق میں پھانسی لگنا، پھندا لگنا۔ لبکا بکا یبکی بکا اندرونا۔ ما عاش، ما داما کے معنی میں ہے۔ عاشا ما بقیہ، عاشا یعیش عیشن زندہ رہنا۔ انتحب باب افتعال سے آواز سے رونا، پھوٹ پھوٹ کے رونا۔ اذاقنی زمانی بلوا شرقت بها لو ذاقها لبکا ما عاش وانتحب۔ اصل عبارت ہے لو ذاقها لبکا ما دام عاشا، لبکا وانتحب ما دام عاشا۔ ترجمہ ہے، زمانے نے مجھے ایسی مصیبت سے دوچار کیا۔ اذاقنی زمانی بلوا، زمانے نے مجھے ایسی مصیبت سے دوچار کیا، شرقت بها جس سے مجھے پھانسی لگ گئی۔ لو ذاقها لبکا ما عاشا، اگر زمانہ وہ مصیبت جھیل لے تو تا حیات پھوٹ پھوٹ کر روئے، تا حیات پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ یعنی میری زندگی مصائب و آلام سے دوچار ہے، اور مصائب میرے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، جس سے میری حیات جاں کنی کے عالم میں ہے، اور یہ سب زمانے کی کرم فرمائی ہے۔ حالانکہ ان مصائب سے اگر خود زمانے کو سابقہ پڑتا تو وہ تا عمر ان مصائب کی تاب نہ لا کر پھوٹ پھوٹ کر روتا، چلاتا۔ بس حاصل یہ ہے کہ میں ایسے مصائب سے دوچار ہوں جس کو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ چونکہ متنبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جاہ طلب اور پیسہ طلب شخص تھا، شاعر تھا، اس لیے عام محفلوں میں اور عوام کے مجمعوں میں یہ اشعار نہیں کہتا، بلکہ اس کی نگاہ امیر اور بڑے بڑے گورنروں پر رہتی، اور اشعار کے آخر میں ضرور تشکیلی اشعار اس کے ہوتے تھے، اور وہ اپنا مقصد سامنے ضرور رکھتا کہ میں مصیبت کا مارا ہوں، لہٰذا مجھ پر کرم فرمائی کی جائے۔ لہٰذا وہ بھی ان اشعار میں یہی کہنا چاہ رہا ہے۔ وَإِنْ عَمِرْتُ جَعَلْتُ الْحَرْبَ وَالِدَةً وَالسَّمْهَرِيَّ أَخًا وَالْمَشْرَفِيَّ أَبًا۔ عَمِرَ يَعْمَرُ الْعَمَارَةُ عمر پانا۔ الحرب جمع حروب، جنگ کو کہتے ہیں۔ السمہری، السمہری ایک نیزہ ہے، مضبوط نیزہ۔ سمہر حبشہ کی ایک بستی ہے جہاں جو نیزہ سازی میں مشہور تھی، اور جہاں کے نیزے مضبوط ہوتے تھے، بعد میں مضبوط نیزوں کو ہی سمہری نیزہ کہا جانے لگا۔ المشرفیہ، یہ المشرفی ایک تلوار ہے جو بہت ہی کاٹنے والی تلوار ہوتی تھی، اور یمن کا کوئی علاقہ ہے مشرف، جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس تلوار کو السیف المشرفی کہا جاتا تھا۔ ترجمہ ہے، اور اگر مجھے زندگی ملی، وَإِنْ عَمِرْتُ، اور اگر مجھے زندگی ملی، جَعَلْتُ الْحَرْبَ وَالِدَةً، تو میں لڑائی کو ماں، وَالسَّمْهَرِيَّ أَخًا، سمہری نیزے کو بھائی، وَالْمَشْرَفِيَّ أَبًا، اور مشرفی تلوار کو باپ بنا لوں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر میں آئندہ ایک مدت تک زندہ رہا اور زندگی نے میرا ساتھ دی اور زندگی نے میرے ساتھ وفا کی،
تو میں پوری طاقت اور صلاحیت زمانے کے خلاف لڑانے میں لگا دوں گا، اور ان چیزوں سے رشتہ جوڑ کر، جنگ سے، سمہری نیزوں سے، مشرفی تلواروں سے، ان چیزوں سے رشتہ ناتا جوڑ کر زمانے کو مزہ چکھاؤں گا۔ بِكُلِّ أَشْعَثَ يَلْقَى الْمَوْتَ مُبْتَسِمًا حَتَّى كَأَنَّ لَهُ فِي قَتْلِهِ أَرَبًا۔ بِكُلِّ اشعث غبار آلود، پراگندہ بال، لیکن یہاں مراد جنگجو ہے جو میدان جنگ میں غبار آلود رہتا ہے۔ مبتسم حال ہے یلقا سے، ابتسم یبتسم، ابتسام مسکرانا، حتیٰ کأن لہ فی قتل اربا، اربا ارمان کو کہتے ہیں، خواہش کو کہتے ہیں۔ کحن یکاد سہیل الخیل یقذفہ من سرجہ مرحا بالعز او طربا۔ کحن خالص انسان، خالص عربی النسل، الکحود، الکحوحت، نصر ینصر سے ہوتا ہے، قح یخح، کحوحت خالص ہونا، سہیل گھوڑے کی آواز کو کہتے ہیں، ہن ہناہٹ کو کہتے ہیں، یقذف، قذف یقذف پھینکنا، زور سے، جھٹکے سے، من سرجہ زین، من سرج، سرج جمع سروج آتی ہے، اس کے معنی زین کے آتے ہیں، مرحا اترانا، حد سے زیادہ خوش ہونا، مرح یمرح ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اترا کر مت چلو، قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ طریب خوشی یا غم سے جھومنا، ترجمہ ہے بِكُلِّ أَشْعَثَ يَلْقَى الْمَوْتَ مُبْتَسِمًا حَتَّى كَأَنَّ لَهُ فِي قَتْلِهِ أَرَبًا، ہر ایسے شخص سے، ہر ایسے شخص کو لے کر لڑوں گا، ہر ایسے شخص کو لے کر لڑوں گا جو پراگندہ بال ہو اور موت سے مسکرا کر ملتا ہو۔ کأن حتیٰ کأن لہو فی قتلہ اربا، گویا خود اس کو اپنے قتل کی ضرورت ہے، گویا خود اس کو اپنے قتل کی ضرورت ہے۔ اس شعر کی دو توضیح ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ میں ایسے شخصوں کو ساتھ لے کر زمانے سے لڑائی کروں گا جو موت سے ڈرتا نہیں، ہمیشہ لڑائی میں رہتا ہے اور موت سے مسکرا کر ملتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی خود کوئی اپنی ضرورت قتل ہونے میں پوشیدہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں ایسے شخص سے لڑوں گا جو انتہائی بہادر ہو، اس کے بال غبار جنگ سے پراگندہ ہو اور موت سے بخوشی مسکرا کر ملتا ہو۔ کحن یکاد سہیل الخیل یقذفہ من سرجہ مرحا بالعز او طربا، ایسے خالص الاصل عربی کے ساتھ، ایسے خالص الاصل عربی کو لے کر، ایسے خالص الاصل عربی کو لے کر لڑوں گا جسے گھوڑے کی ہن ہناہٹ قریب ہے کہ اس کے زین سے بسبب عزت طلبی یا نشاط کے پھینک دے، بسبب عزت طلبی یا نشاط کے پھینک دے، یعنی ایسے خالص النصر عربی کو لے کر لڑائی کروں گا تو دشمنوں کے گھوڑے کی آواز سنتے ہی مست ہو جائے اور حصول عزت کے لیے فوراً میدان جنگ میں کود پڑے، ایسے لوگوں کو لے کر میں زمانے سے لڑوں گا۔ فالموت اعذر لی والصبر اجمل بی والبر، بر نہیں ہے یہ بر مانا جنگل اور زمین، والبر اوسع والدنیا لمن غلب، والدنیا لمن، اعذر، اجمل، اوسع، یہ ساری چیز، یہ تینوں افعال صیغے اس میں تفضیل ہے۔ اعذر، عذر یعذر عذراً، الزام سے بری کرنا، عذر قبول کرنا۔ اجمل اے من الجزع، خوبصورت ہونا۔
پس موت میرے لیے سب سے زیادہ عذر خواہ ہے، فالموت اعذر لی، پس موت میرے لیے سب سے زیادہ عذر خواہ ہے، والصبر اجمل بی، صبر میرے لیے زیادہ زیبا ہے، والبر اوسع، میدان انتہائی کشادہ ہے، اور دنیا اس شخص کی ہے جو غالب آئے، والدنیا لمن غلبہ، اور دنیا اس شخص کی ہے جو غالب آئے۔ یعنی موت میرے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میں ذلت کے ساتھ زندگی گزاروں اور در در کے ٹھوکریں کھاؤں، اس لیے موت میری زندگی لینے میں معذور ہے۔ میرے لیے اس شہر سے زیادہ وسیع ہے، اور جزا فضا سے بہتر میرے لیے صبر کرنا ہے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے، اور جنگل میرے لیے اس شہر سے زیادہ وسیع ہے جس میں میری زندگی اجیرن بن جائے، اور دنیا کی دولت اس شخص کے لیے ہے جو لڑے اور لڑ کر میدان جیت لے اور اپنے مخالفین پر غلبہ پا لے، نہ کہ اس شخص کے لیے جو اپنی قسمت پر اعتماد کر کے آرام سے بیٹھا رہے۔ والدنیا لمن غلبہ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔